السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیں، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے، اور سرکشی نہ کرنا، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نہ ہی تم لوگ ان لوگوں کی طرف جھکنا جن لوگوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ لپیٹے گی، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، اور نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ نیز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 112، 113، 114، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس صورت کی تفسیر کا آغاز کیا تو بتلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی جو صورتیں ہیں ان کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جم جائیے، ڈٹ جائیے۔ جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ جم جائیے اور ڈٹ جائیے، اور وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر جم جائیں اور ڈٹ جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی جیسا ان کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں، ولا تطغوا، اور اللہ کے حکم کی سرتابی نہ کریں۔ سامعین کرام، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں مجھ کو ایسا حکم بتلائیے کہ جس کو جان لینے کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم ایمان کہو کہ میں ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ایمان ہونے والا، میں ایمان لانے والا ہوں، اس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے بعد اب اس کے لیے کوئی اپنی طرف سے دوسری بات نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت۔ یہ جو استقامت ہے اس کو اصل پا لینا اصل میں اسلام ہے۔ جو آدمی استقامت کو پا لیا اس نے اسلام کو پا لیا، وگرنہ ہم اپنے آپ کو کہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اپنی مرضی کرنا شروع کر دیا، اپنے دل کی بات ماننا شروع کر دیا، اپنی چاہتوں کی بات ماننا شروع کر دیا، نفس کی اتباع کرنے لگے، تو پھر استقامت حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں اور ان کے قوموں کے بارے میں بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ اس لیے بتلایا کہ آپ بھی ایک قوم کے درمیان رہتے ہیں، وہاں پر آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی، بہت ساری چیزوں کے کرنے پر قوم کے لوگ آپ کو مجبور کریں گے، بہت اعتبار سے قوم کے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ وہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اس کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی مخالفین کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے۔ مخالفین کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کس طرح سے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔
آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے اوپر ڈٹ جائیے. اگر آپ ایسا کریں گے تبھی آپ ایمان پر قائم رہنے والے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا ولا تطغوا، اور اللہ کے حکم کی سرتابی نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے انہ بما تعملون بصیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ حکم آج کے ڈیٹ میں بھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہم اسلام کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اب ہمارے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا ہے. یہی استقامت ہے جس کے ڈگر کو اگر انسان پار کر لے تو موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری سناتے ہیں اور موت کے بعد کی بھی خوشخبری سناتے ہیں. زندگی میں جو کچھ چھوٹ گیا اس کی بھی تسلی دیتے ہیں. آنے والی جو ہولناکی والے راستے ہیں اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. فرشتے اس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسا آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی کریں اور حکموں کی سرتابی نہ کریں. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو آپ کے مخالفین ہیں. آپ کے مخالفین کیا مطلب؟ اسلام کے جو مخالفین ہیں. ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمارے ذاتی مخالفین نہیں. جو ہماری ذات سے مخالف ہے وہ دنیا کا بندہ ہے، اگر ظلم و زیادتی کرے گا اللہ کے ہاں پالے گا. لیکن جو اسلام کے مخالفین ہیں، جو اسلام کے دشمنان ہیں، اللہ نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، آپ ان کی طرف مائل نہ ہو. ابھی بہت ساری وجہوں سے لوگ مائل ہو جاتے ہیں. ابھی اسلام کا مخالف ہے لیکن اس کے باوجود رشتہ دار ہے، قوم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں تو لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. صرف مائل ہی نہیں ہوتے ہیں، دینی معاملات میں اس سے سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ان سے ساز باز بھی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جو لوگ اسلام دشمن ہے. ظلموا کا مطلب جن لوگوں نے ظلم کیا. ظلم کیا کیا مطلب؟ شرک کیا. ظلم کیا کیا مطلب؟ اسلام کے احکام کی مخالفت کی. ظلم کیا کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کر شرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے نفسانی خواہشات کے رستے پر چلا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑتے ہوئے فرقہ بندی کی راہ پر چلا. یہ تمام کے تمام لوگ ظالمین ہیں. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، تم ہرگز ہرگز ان لوگوں کے باتوں کی طرف مائل نہیں ہونا جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اگر ایسا کرو گے فتمسکم النار. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بوڑھے ہو گئے کیونکہ آپ کے سارے قوم کے لوگ بالکل مخالف تھے، ہر اعتبار سے مخالف تھے. جو اپنے تھے وہ ابو لہب بھی مخالف ہو گیا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت ان کی لونڈی کو اپنے گلے میں پہنا ہوا قیمتی ہار اتار کر کے دے دیا. وہ ابو لہب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا. ابھی ہم لوگ تو اپنے پڑھائی کے لوگوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمجھوتا، جس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی سمجھوتا کرتے ہیں. اور اس کے بہت سارے بہانے بازیاں ہم لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ریڈی رہتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اسلام مخالف اور اسلام دشمنوں کو ان کے ساتھ آپ ہرگز ساز باز نہ کریں، ان کی طرف ہرگز مائل نہ ہو. اگر آپ ایسا کریں گے فتمسکم النار، تو جہنم کی آگ آپ کو لپیٹے گی. جہنم کی آگ آپ کو لپیٹے گی. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی گہرائی کی بات ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے. سوچ سوچ کر کے بوڑھے ہو گئے کہ ان پر عمل کرنا کیسے عمل ہوگا، اس کے اوپر کیسے ہم جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے. آج دنیا کے لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ناراض نہیں ہونا، فلاں رشتہ دار ناراض نہیں ہونا. لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیمار پڑ گئے، اس لیے بوڑھے ہو گئے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ کیسے پائیں گے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مسلمانوں جو اسلام مخالفین ہیں، اسلام دشمنان ہیں، ان سے کبھی بھی ساز باز نہ کرنا. دین کے معاملے میں سمجھوتا ہرگز مت کرنا. اگر ایسا کرو گے فتمسکم النار، تو جہنم کی آگ تم کو لپیٹے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر تم کو کوئی ایسا مددگار نہیں ملے گا جو تم کو اللہ سے بچا سکے. ثم لا تنصرون، اور کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی.
سامعین کرام، دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی ہدایتیں دی ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنا اور جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ازبز ضروری ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں اطراف کے اوقات میں نمازوں کو قائم کیجیے، اور رات کا کچھ حصہ گزر جائے اس وقت بھی نماز قائم کیجیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ دن کے دونوں اوقات میں، اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے۔ فجر کی نماز دن کے ایک دم ابتدائی حصے میں، اور مغرب کی نماز دن کے بالکل آخری حصے میں، یہ دو نمازیں ہیں۔ اور رات گئے جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ گویا یہاں پر 3 نمازوں کا ذکر ہے اور تینوں نمازوں کو قائم کرنے کا ذکر ہے، جبکہ حدیث سے 5 نمازوں کا ذکر ہے اور 5 نمازوں کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ 5 نمازوں کو قائم کرنے کا اور اس پر استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا ہے وہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا ہو یا مسلمان عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہا ہو لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو ان 5 نمازوں کو قائم نہیں کرے گا، اس پر استقامت اختیار نہیں کرے گا، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کو آپ قائم کیجئے، زلفا من اللیل، طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کناروں پر اور رات گئے نمازوں کو قائم کیجئے۔ کیوں نمازوں کو قائم کیجئے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آدمی جب نیکی کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے اسپیشلی توبہ کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ جو چلتے پھرتے ہوتے رہتے ہیں، وہ گناہ جو ہے وہ ان نیکیوں سے اور خاص طور سے نمازوں کو قائم کرنے سے انسان کی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں کئی دلیلیں ہیں، جس میں سے صرف ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ حدیث ہے صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتلاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھلا بتلاؤ، کسی کے دروازے پر اگر نہر ہو، نہر جس سے پانی جاری رہتا ہے، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس نہر میں وہ دن بھر میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہرگز باقی نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی 5 نمازیں۔ جب آدمی 5 نمازوں کو قائم کرتا ہے، پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، اس کے جو گناہ ہے ان نمازوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں ہیں، لیکن یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ سامعین کرام، انسان اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب آدمی نیکیاں بکثرت کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بکثرت نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے برائی وہاں سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور تیسرا، جس سماج میں کثرت سے نیکیاں ہونے لگے اور برائیاں ختم ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو کاٹ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر فرمایا ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ گویا یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں ان کو قرآن کریم اور اس کے آیات سے اور اس کے اوپر غور و فکر سے جڑنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا